والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزت مآب لائق سر تقریب حضرت علامہ مولانا مفتی منیر احمد صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور ہمارے برخوردار حضرت علامہ مولانا محمد مزمل صاحب اور جملہ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب رسول مکرم علیہ السلام کے میلاد کی محفل کے اندر حاضر ہیں. آپ حضرات کی محبت پیار مجھے یاد رہے گا. جس طرح آپ نے مجھے عزت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے. میں رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا کہ آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے. میلاد بھی یا سیرت ہے، ایک ہی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ تشریف کیوں لائے؟ کس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام آئے؟ کیا محض ہم ایک دو نعتیں پڑھ لیں، چار جمعے لگا لیں تو کیا حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اس سے پورا ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ سوال میں آپ سے ادب سے کر رہا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں. خصوصاً نوجوان حضرات ہیں، میری بات سنیں. بزرگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے علماء کی باتیں سنی ہیں. ان کا یہاں بیٹھنا ہی برکت ہے ہمارے لیے. نوجوانوں کو میں خصوصی طور پہ طرز کر رہا ہوں کہ ہم ایک چھوٹا سا جلوس نکال لیں، جھنڈیاں لگا لیں، جھنڈے لگا لیں تو کیا حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو دعوت فکر کے انداز میں آج خطاب کروں گا. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کا بڑا مقصد جو تھا وہ تھا انسانوں کی اصلاح کرنا، بندوں کی اصلاح کرنا، بندوں کو بندہ بنانا اور انہیں رب کا راستہ بتانا. یہ تھا مقصد رسول پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کا. آج ہم زمانہ جاہلیت کی طرف جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل ماحول کیسا تھا. بیٹھ جائیں. یہ رکھتے نا ادھر جو موبائل کے اندر کہتے ہیں نا پریتی وہ لیتے آئے دوسری پڑے ذرا علماء رہے وہ بیٹھ جائیں. جلدی سے لیکن وائٹ کلر اب میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں. دل کرے تو سبحان اللہ کہنا. نعرے کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیں گے تو بات آگے بڑھے گی. میں آپ کو بات کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، میں اتنا سفر کر کے آیا اور میں
گرم سرد 4 باتیں کر کے چلا جاؤں اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے تو کوئی حضرت فائدہ تو کوئی نہیں محفل کا. ٹھیک ہے نا. آج کچھ باتیں انشاءاللہ کروں گا, سمجھ آئے گی اور یاد رہیں گی. تو میری شرعی ذمہ داری ہے, میں آپ کے کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں آیا. مجھے اگر کہا گیا کہ حضور کی عظمت و شان بیان کرو تو میرا اعزاز ہے, میرے لیے عزت ہے کہ آپ نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا ہے. تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں پھر دیانتداری سے بات کروں. نبی مکرم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کا دور کیسا تھا؟ ذرا تاریخ عرب کو دیکھیں. وہاں پر انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی. جس طرح آج آپ عید قربان کے موقع پہ منڈی میں جاتے ہیں, بکروں کی منڈی علیحدہ ہے, چھتروں کی علیحدہ ہے, بیل گائے کی منڈی علیحدہ ہے, ہر چیز کی منڈی علیحدہ ہے. حضور کی بعثت سے قبل عرب کے اندر جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی تھی, اسی طرح بندوں کی بھی منڈیاں لگتی تھی. اس کے اندر بوڑھوں کا سودا بھی ہوتا تھا, نوجوان لڑکیوں کا سودا بھی ہوتا تھا, بوڑھی عورتوں کے سودے بھی ہوتے تھے. کسی کی ماں کا سودا اس کے سامنے ہو رہا تھا لیکن وہ روک نہیں سکتا تھا. حقیقت بتا رہا ہوں, کسی کی بہن کا سودا اس منڈی میں ہو رہا تھا لیکن بھائی کے اندر اتنی جرت نہیں. اس دور کے قوانین ایسے سخت تھے کہ کسی کی بہن لونڈی بن رہی ہے, کسی کی ماں لونڈی بن رہی ہے, کسی کی بیٹی لونڈی بن رہی ہے, کسی کا باپ غلام ہے, کسی کا بیٹا غلام ہے, کسی کا دادا غلام ہے, کئی نسل کا نسل غلام ہے. یہ تھی انسانیت کی قدر اس دور میں. کتنا افسوس ہو رہا ہوگا انسان کو. دیکھو نا, یہ آپ کے بچے ہیں چھوٹے, انہوں نے بچہ بیٹھا ہے, یہ بچہ بیٹھا ہے, خدا نے خاصا اس بچے کو ہلکا سا کانٹا بھی چوڑے نا, باپ کو ساری دنیا کی چیزیں بھول جائے گی, اسے صرف یہ بچہ یاد رہے گا. تو ایسے ہی ہے نا, مطلب جتنے مرضی ضروری کام میں لگاؤ, خدا نے خاصا انتظام یہ کہ بچے کو نقصان ہو گیا ہے, مجھے بتاؤ باپ بچے کو چھوڑ دے گا؟ نہیں. دنیا کے سارے کام چھوڑ دے گا لیکن اپنے بچے کے درد کو محسوس کرے گا, کیوں اس کے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے بھائی عرب میں جا کر دیکھیں, اس وقت منڈی لگتی تھی, منڈی. آج جو عورتیں اس دین اسلام کے خلاف بات کرتی ہیں انہیں بھی دعوت دیتے ہیں. وہ اللہ کی بندیو, اگر رسول اللہ نے تشریف لاتے تو آج تم کسی منصب پہ فائز نہ ہوتی, آج تم کسی گھر کے اندر لونڈی بن کے رہتی, تمہاری کئی نسل گزر جاتی, تمہارا خاندان لونڈی اور غلام کی شکل میں ہوتا. لیکن یہ میرے نبی کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک بندہ بھی غلام نہیں ہے. آج پوری دنیا میں ایک بندہ بھی غلام نہیں, ایک عورت بھی لونڈی نہیں. اگر حضور تشریف نہ لاتے آج اوسط آدھے سے زیادہ دنیا غلام اور لونڈی ہوتی. اور یاد رکھیں, غلام اور لونڈی کی کوئی سوچ نہیں, فکر نہیں, اس کا کوئی قول بہت پر نہیں, اس کی بات بہت پر نہیں. اگر ان کو پیسے کماتا ہے وہ آقا کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ حضرت سی مسئلہ ہے, آقا کے پاس پیسے بھی آقا کی ملکیت, کمانے والا غلام, مالک آقا. لونڈی بھی کمائے گی, مالک آقا. اور مالک کا جب دل کرے اس لونڈی کو آگے بیچ دے, وہ اس کو آگے بیچ دے. یہ تھا وہ دور. لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے عزت دی, غلاموں کو بھی عزت دی. اتنی بڑی عزت دی. آئے سنیں ذرا, جس سے بات طبیعت خوش ہو جائے گی. جب مکہ فتح ہوا نا, نوجوانوں دیکھو آپ کے پیارے آقا کی کتنی بڑی عظمت ہے. آپ آج گلوکاروں کی باتیں سنتے ہو, محظوظ ہوتے ہو, پلیروں کی باتیں سن کر محظوظ ہوتے ہو, اپنے آقا کی بات بھی سنو جو تمہیں سیدھی جنت میں لے جائے گی باتیں. مکہ فتح ہوتا ہے, مکہ فتح ہو گیا, نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں تشریف لائے. مکے کے مسلمان سردار بھی موجود تھے, کافر سردار بھی کعبۃ اللہ میں موجود تھے. اذان کا ٹائم ہوا, میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال اذان دو. لیکن بلال آج نیچے کھڑے ہو کے اذان نہیں دینی, آج تو کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ.
پہلے اذان کعبے کی چھت پہ نہیں ہوتی تھی. اس دن نبی علیہ السلام نے خصوصی پروٹوکول دیا. کس کو؟ حضرت بلال حبشی کو. وہ کون تھے؟ غلام تھے. عرب کا وہ معاشرہ، وہ دور بھی رسول اللہ کی نظروں کے سامنے تھا کہ جب بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹاتے تھے، کوئلوں پہ لٹاتے تھے، گرم پتھروں پہ لٹاتے تھے اور ان پہ تشدد ہوتا تھا. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ منظر بھی تھا. ایک دن حضرت صدیق اکبر نے بلال حبشی کو ظلم کر رہے تھے، وہ اللہ کا نام لیتے تھے، وہ واقعہ ظلم کرتا تھا. تو صدیق اکبر نے دیکھا نا یار کتنا اللہ کا یہ غلام نام لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں بلال کو خریدنا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں خریدنا لوں. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا حصہ بھی شامل کر لے گا. یعنی حضور نے بھی اپنی منشا کا اظہار کیا. صدیق اکبر نے غلام کو خریدا. حضرت بلال، پہلے لوگ پتہ غلام کیسے خریدتے تھے؟ کوئی خوبصورت غلام ہوتا تھا، کوئی نسلی غلام ہوتا تھا. اس طرح کے غلاموں کو نا جیسے آج کوئی جانور نہیں آپ خریدتے، یار کوئی نسلی جانور خریدو، کوئی اچھی نسل کا جانور ہونا چاہیے. اس وقت بھی بندوں کو سودے ان کی نسلوں کے حساب سے ہوتے تھے، ان کی مذاقتہ کے حساب سے ہوتے تھے. حضرت بلال حبشی تو کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، چونکہ حبشیوں کا اپنا رنگ ڈنگ ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی کو ان کے رنگ ڈنگ کی وجہ سے نہیں خریدا گیا. حضرت بلال حبشی کے اندر جو حضور سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر نے بلال حبشی کو سودا کیا تھا. اور آپ دیکھیں میرے نبی نے عزت انہیں کیا دی. عزت کیا ہے؟ سارے سردار کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں اور بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. یہ ہے اسلام. وہ غلاموں کو حقیر جانتے تھے، وہ غلاموں کو ذلیل کرتے تھے، غلاموں کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے. لیکن میرے نبی کے دین میں غلام کی ذلت نہیں ہے. میرے نبی نے کیا کیا؟ فرمایا دنیا والوں یہ پیغام تھا، اے دنیا والوں یہ میرے مذہب کا پیغام ہے. تم جس بلال کو کل حقیر سمجھتے تھے، میری نظر میں بلال کی عزت یہ ہے کہ کعبے کی شان بڑی شان ہے، لیکن میرا بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا. وہ حقیر سمجھتے تھے، میرے نبی نے کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کر دیا اور وہ کہہ رہے تھے دیکھو یار یہ کالے رنگ کا غلام آج کعبے کی چھت میں کھڑا ہے. یہ پیغام تھا کہ تم انسانوں کو حقیر سمجھتے ہو، میرے دین اسلام کے اندر، میرے دین کے اندر غلاموں کی بڑی قدر ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے. آپ میں سے کوئی مالدار بھی ہوگا، کوئی غریب ہے، لیکن مسجد میں آ کر کسی کی مالداری نظر آتی ہے، ایک ہی سب ہوتی ہے کیوں نہیں؟ اور حکم نہیں ہے، کسی چودھری صاحب کو حکم نہیں ہے ایک ماڑا بندہ یہاں کر بیٹھ جائے اور چودھری صاحب نے اٹھ میں نے یہاں بیٹھنا ہے. صرف ایک امام کا مسلح ہے جہاں پہ امام نے آگے کھڑے ہونا ہے، باقی ساری سمے برابر ہے. وقت کا بادشاہ بھی پیچھے جگہ ملے تو جوتی والی جگہ پہ کھڑا ہو. میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا، ترکی کا صدر رجب طیب اردوغان اللہ سے جزا دے، غیرت مند بندہ ہے. وہ مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن. تو کیا ہوا کہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ملی، اس نے جوتوں والی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. آخر میں نماز پڑھی ہے، حالانکہ اس ملک کا وہ بادشاہ ہے. یہ ہے اسلام. تو میرے پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد وہ ماں جو لونڈی بن رہی تھی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو اس معاشرہ میں حقیر سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو، میرے نبی نے فرمایا ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. فرمایا بیٹی ہے تو فرمایا بیٹی کی تم پرورش کرتے ہو، تو فرمایا ایک بیٹی کی پرورش کر کے اس کی شادی بیان کر دیتے ہو. تو میرے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا. اچھا دیکھیں، ایسے بھی ضرور کہہ سکتے ہیں اور یہ ہاتھ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ دو انگلی علیحدہ نہیں ہو سکتی، یہ تو توڑنی پڑے گی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ جس طرح یہ دو انگلیوں کا آپس
میں ملاپ ہے، جدا نہیں ہے۔ جس بندے نے ایک بیٹی کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، تو فرمایا میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا۔ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کی پرورش کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ تو خدا کے بندو، یہ ہے میرے رسول کا دین۔ حضور کے تشریف لانے کا مقصد یہ تھا، ہمیں عزت دینا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے کوئی بندہ غلام پیدا نہیں ہوا، کوئی بندہ غلام پیدا نہیں، ہمارے معاشرے نے اسے غلام بنایا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ماحول ہی بھی نہیں تھا، بندوں کو پکڑتے تھے غلام بنا لیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی زبردستی غلام بنایا گیا۔ میں ایک آپ کو مسئلہ یہ بتا دوں، جتنے نبی تشریف لائے ہیں کوئی نبی غلام نہیں تھا۔ جتنے نبی تشریف لائے ہیں کوئی نبی غلام نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام جبری طور پہ بنایا گیا۔ تو میرے رب نے یوسف علیہ السلام کو اتنی عزت دی، سارا مصر حضرت یوسف کا غلام بن گیا، سارا مصر غلام بن گیا۔ بچے غلام، بچیاں غلام، بیٹے غلام، باپ غلام، ماں غلام، بلکہ مصر کی ساری پراپرٹی جو تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام پہ آتی۔ سبحان اللہ۔ سارا مصر غلام، مالی طور پر بھی غلام، جسمانی طور پر بھی غلام۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے غلط غلام بنایا تھا۔ تو میں آپ کو یہ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی نبی غلام نہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ نام ہی کافی ہے، کوئی نبی غلام نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر